اور پھر یہاں یہ بھی بتا دوں، اپنی بساط کے مطابق خرچ کرو، قرض لے کر کے نہیں، چندہ کر کے نہیں۔ آپ کی بساط ہے ایک کھجور کھلانے کی، اس لیے صحابہ پوچھتے تھے سرکار سے کہ اگر کسی کی طاقت یہ بھی نہیں کہ کھجور کھلا سکے، کسی کی طاقت یہ بھی نہیں کہ دودھ پلا سکے، تو سرکار نے فرمایا پانی کا گھونٹ ہی پلا دو۔ یہ نہیں فرمایا جا کے چندہ کرو سب جگہ پر اس کے بعد کھجور کھلاؤ، یہ نہیں فرمایا، پانی ہی پلا دو جیسی تمہاری کیپیسٹی۔ تو یہ جو شریعت کا کانسیپٹ ہے اسے ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں قرآن میں یہ ابھارا گیا ہے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ نیکی کر کے انسان سے اجر کی توقع نہ رکھو، یہ اس چیز کو ذہن میں رکھو ہمیشہ۔ کسی سے بھی بھلائی کرو تو اس سے بدلے کی امید مت رکھو، بھلائی کسی سے بھی کرو امید اپنے رب قدیر سے رکھو۔ یہ خاص نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے گا۔ جہاں آپ نے اس سے امید رکھی گویا آپ نے اس سے دنیا ہی میں اپنی نیکی کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہاں بہت اہم واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ہم کبھی کبھی کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا، مولا میں نے وہ نیکی بھی کی تھی، وہ نیکی بھی کی تھی، اس کے صدقے میں تو مصیبت دور کر دی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، خاص میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ہمارے بہت قریبی ہیں جن کو اللہ نے لاک ڈاؤن سے پہلے اتنا نوازا تھا، اتنا نوازا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج وہ سخت بیچارے امتحان میں آ چکے ہیں۔ تو جب امتحان میں آئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت میں اتنے غریبوں کو دیتا تھا، نہ میں یہ کرتا تھا، نہ میں وہ کرتا تھا، نہ مجھ پر اتنی مصیبت کیوں؟ آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے، اس کے صدقے میں تو اللہ کوئی کرم کر دیتا۔ بات اس کی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں ایک واقعے سے سبق سیکھیں، بہت ضروری ہے یہ واقعہ ذہن میں رکھنا۔ ایک ولی کامل سخت امتحان میں آ گئے، ایسی مصیبت آئی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، توڑ ڈالی اس بزرگ کو، ٹوٹ گئے پورے، اتنے ٹوٹ گئے جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت ٹوٹ گئے وہ۔ اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن مصیبت جانے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ بس ایک دن ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی، اور وہ بات کیا آئی کہ نیکیاں تو اللہ نے بہت کروائی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی نیکی اللہ نے پسند فرمائی اور قبول کی ہے۔ بس غار والی حدیث یاد آ گئی بخاری شریف کی کہ 3 لوگ غار کے اندر پھنسے تھے، غار کے اندر گئے بارش کی وجہ سے اور آ کر کے چٹان گری اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب ان کو نکلنے کی کوئی سبیل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے دعا کی، تو ہر ایک نے ایک ایک عمل کے وسیلے سے دعا کی۔ جو انہوں نے صرف اللہ کے لیے کیا تھا، اس ایک ایک عمل سے کے وسیلے سے دعا کی، چٹان ہٹ گئی۔ انہیں وہ حدیث یاد آ گئی، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میری زندگی کا کوئی عمل ایسا جو خاص تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہو اور تجھے پسند آ گیا ہو، اس کے صدقے میں اس مصیبت کو دور فرما دے۔ بس ابھی انہوں نے یہ دعا کی اور مصیبت گئی، فوراً مصیبت گئی۔ جیسے ہی ایک مصیبت گئی، دوسری مصیبت کا تصور ان کو بے چین کر دیا اور رونے لگے۔ وہ کسی نے کہا حضور اللہ نے بڑا کرم فرمایا، آپ کی دعا قبول فرما لی، آپ کی مصیبت دور ہو گئی اور آپ پھر بھی رو رہے ہیں، اب تو مسکرانے کا وقت ہے۔ اب دیکھیے اللہ والوں کی سوچ، فرماتے ہیں میں نے جو دعا کی نا اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ جو عمل خاص میں نے تیرے لیے کیا ہو
اس کے صدقے میں مصیبت دور فرما دے تو اس کا بدلہ تو اللہ دنیا میں دے دیا، اب قیامت میں اللہ کہ تیری کوئی نیکی ہے ہی نہیں تو وہاں کیا ہوگا؟ میں نے تو اپنا دفتر خالی کروا دیا۔ یہ ہے اللہ والوں کی سوچ۔ تو ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں مت طلب کرو، اور ہر نیکی کا اجر دنیا ہی میں مت تلاش کرو۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ نیکی۔ آپ نیکی کر کے بھول جاؤ گے، لیکن مولا کبھی نہیں بھولتا، وہ بھولنے سے پاک ہے۔ وہ اس نیکی کو پالتا ہے، پالتا ہے، پالتا، اتنا پالتا ہے کہ قیامت میں وہ بندہ جس نے نیکی خاص اللہ کے لیے کی ہوگی، جب وہ اس نیکی کا بدلہ قیامت میں دیکھے گا تو کہے گا مولا اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی۔ تو جواب میں کہا جائے گا وہ ایک کام جو تو نے میری رضا کے لیے کیا تھا نا، میں نے اس کو پالا ہے اور آج اتنی نیکی کا پہاڑ تیرے سامنے اس کا پہنچا۔ یہ اچھا، فطرت میں بھی ایک چیز ہے، آدمی گناہ چھپاتا ہے، نیکی نہیں چھپاتا۔ اگر رات کو وہ گناہ کیا ہوگا نا، اور کسی کا فون آ جائے تو یہ نہیں کہے گا کہ میں ابھی گناہ کر کے فری ہوا ہوں، نہیں، وہ چاہے گا کہ اس کا پتہ کسی کو نہ چلے۔ لیکن اگر رات کو اس نے تہجد پڑھی اور اچانک تہجد کے بعد فون آ گیا، ہاں بس میں ابھی مصلی ہی پر ہوں، میں نے ابھی تہجد سے میں فارغ ہوا ہوں، تو نیکی بندہ چاہتا ہے کہ ظاہر ہو جائے، لیکن گناہ چاہتا ہے کہ چھپے۔ اللہ فرماتے نیکی چھپاؤ، انسانوں سے تم چھپاؤ گے، مجھ سے تو چھپی بھی نہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم اللہ کے نام پہ چیز خرچ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی بتا دوں، اپنی بساط کے مطابق خرچ کرو، قرض لے کر کے نہیں، چندہ کر کے نہیں۔ آپ کی بساط ہے ایک کھجور کھلانے کی، اس لیے صحابہ پوچھتے تھے سرکار سے کہ اگر کسی کی طاقت یہ بھی نہیں کہ کھجور کھلا سکے، کسی کی طاقت یہ بھی نہیں کہ دودھ پلا سکے، تو سرکار نے فرمایا پانی کا گھونٹ ہی پلا دو۔ یہ نہیں فرمایا جا کے چندہ کرو سب جگہ پر اس کے بعد کھجور کھلاؤ، یہ نہیں فرمایا، پانی ہی پلا دو جیسی تمہاری کیپیسٹی۔ تو یہ جو شریعت کا کانسیپٹ ہے اسے ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں قرآن میں یہ ابھارا گیا ہے کہ جو بھوکے ہوں ان کے لیے لوگوں سے کہو کہ کھانا کھلاؤ ان بھوکوں کو، اور اگر تم نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ابھارا تو قیامت کے اندر جہنم میں جاؤ گے۔ نہیں کھلا سکتے کوئی بات نہیں ہے، تمہاری طاقت نہیں ہے تو دوسروں کو بولو کہ اس کو کھانا کھلاؤ، اگر تمہاری کیپیسٹی کھلاؤ۔